بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بزدار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزدار لا فرم راجن پور۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ یہ میرا ایمان ہے، آپ جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی، آپ خیر بانٹیں گے خیر ملے گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بیسیکلی ٹیکس اویئرنیس کے حوالے سے ہے۔ اکثر اوقات بہت سارے دوست جو ہمیں بالمشافہ ملتے ہیں یا مختلف دوست ہمیں فون کالز کرتے ہیں، ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم فائلر کیوں بنیں، اس کی کیا بینیفٹس ہیں۔ اگر ہم فائلر بن جائیں گے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، اگر ہم فائلر بن جائیں گے تو ہمیں حکومت کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، ہم مسائل میں آ جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر میں آپ کو اویئرنیس دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فائلر کینڈیڈیٹ کی، ایک فائلر انسان کے کیا بینیفٹس ہیں اور نان فائلر کے کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں ایک ریلیف دیا ہوا ہے کہ اگر ہماری آمدنی، رینٹل آمدنی جو کرائے کی مد میں آتی ہے وہ 3 لاکھ تک ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایک سیلریڈ پرسن ہیں اور ہماری سالانہ سیلری 6 لاکھ روپے تک ہے تو ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اگر ہماری ایگریکلچر آمدنی 4 لاکھ روپے تک ہے تو ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اگر ہماری بزنس کی آمدنی 4 لاکھ روپے تک ہے تو ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ پریشان ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں فائلرز کے بینیفٹ نہیں پتہ، اور اس معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو فائلر کیٹیگری میں نہیں لے کے آتے اور ہم نان فائلر رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ شہری جو پاکستان کا شہری ہے، پاکستان کے رولز کے مطابق اس کا NTN ہونا چاہیے، نیشنل ٹیکس نمبر جسے کہتے ہیں۔ یہ ایک لیگل کمپلائنس ہے اور لیگل کمپلائنس تمام پاکستانیز پر باؤنڈ ہے کہ وہ ٹیکس ان پہ بنتا ہے نہیں بنتا، ان کا NTN سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور ٹیکس اگر ان کا نہیں بنتا، وہ سلیب میں نہیں آتے، اور موسٹلی لوگ اس سلیب میں نہیں آتے۔ جب وہ سلیب میں اب نہیں آتے تو آپ کو سال کے اندر اپنے گوشوارے یا اپنے ریٹرن ضرور فائل کرنی ہے، یہ ایک لیگل کمپلائنس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں، وہاں پر جو لوگ فائلر ہیں ان کے لیے اور سلیب ہے، اور جو نان فائلر ہیں ان کے لیے اور سلیب ہے۔ آپ کوئی کسی گاڑی کے رجسٹریشنز کرواتے ہیں تو وہاں پر بھی فائلر کے لیے اور سلیبس ہیں اور نان فائلر کے لیے اور سلیبس ہیں۔ آپ بینکنگ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، وہاں بھی فائلر کے لیے اور سلیبس ہیں اور نان فائلر کے لیے اور سلیبس ہیں۔ اگر آپ کی پیسے کوئی قومی بچت بینک کے اندر پڑے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں یا کسی سیونگ اکاؤنٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی فائلر کے لیے اور سلیب ہے، نان فائلر کے لیے اور سلیبس ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو جو فائلر ہیں وہ جو ٹیکس ادا کرے گا وہ 2% ادا کرے گا، اور جو نان فائلر ہے وہ 4% ادا کرے گا، 4% ادا کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کرنی ہے تو فائلر جو ہے اس نے 1% ٹیکس ادا کرنا ہے اور نان فائلر نے 2% ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اب ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، آج کل تقریباً پاکستان کا کوئی ایسا شہری نہیں ہے، ہر دوسرے بندے کے پاس گاڑی ہے۔ اگر آپ 850 cc کی گاڑی کی رجسٹریشن کرواتے ہیں تو آپ کو جو منیمم ٹیکس فائلر کو ادا کرنا پڑے گا وہ 7500 ہے، اور جو نان فائلر ہے 15000 ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ XLI گاڑی لیتے ہیں، 1300 cc گاڑی لیتے ہیں تو فائلر جو ہے وہ 25000 ٹیکس ادا کرے گا اور نان فائلر 60000 ٹیکس ادا کرے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ ہونڈا سیوک یا 1800 cc گاڑی لیتے ہیں تو جو فائلر ہے اس کا جو ٹیکس بہت امیزنگ صرف 75000 ہے، اور جو نان فائلر ہے وہ 2,25,000 ادا کرے گا۔ اب بتائیں کتنی ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہے۔ اس کے علاوہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں،
وہاں فائلر کے لیے اور ریٹس ہیں، نان فائلر کے لیے اور ریٹس ہیں۔ اگر آپ کی کوئی رقم جو ہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹس کے اندر پڑی ہوئی ہے، کوئی بینکس کے اندر پڑی ہوئی ہے، جس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں سیف انویسٹمنٹ کے طور پر اپنی رقم کو فکس کرا دیتے ہیں بینکس کے اندر، سیونگ سرٹیفکیٹس کے اندر، تو جو فائلر ہے اس کو جو ٹیکس لگے گا وہ 15% لگے گا، جو نان فائلر ہے اس کو ٹیکس 30% لگے گا۔ اگر آپ کو کوئی ڈیویڈنڈ پہ آمدنی آ رہی ہے تو وہاں پر جو ٹیکس لگے گا تو وہ جو فائلر ہیں وہ 15% ادا کرے گا اور نان فائلر 30% ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی شیئرز خریدے ہوئے ہیں، کسی میوچل فنڈ کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں پر اگر آپ کو کوئی کیپٹل گین آ رہا ہے، کوئی پروفٹس آ رہا ہے، آپ کو کیپٹل کے اوپر کوئی پروفٹ آ گیا، گین آ گیا، تو فائلر 15% ادا کرے گا اور نان فائلر جو ہے وہ 30% ادا کرے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، چاہے آپ پراپرٹی سیل کریں، پرچیز کریں، چاہے آپ گاڑی پرچیز کریں، آپ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز کریں، آپ بینکس کے اندر پیسے سیونگ سینٹر کے اندر رکھوائیں، آپ کو ڈیویڈنڈ پہ کوئی آمدنی آئے، آپ کو کوئی کیپٹل گین آ جائے شیئرز کے اوپر، آپ کو میوچل فنڈ کے اندر گین آ جائے، ان تمام چیزوں کے اندر فائلر کے بینیفٹ یہ ہے کہ فائلر کو جو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے وہ آدھا ہے، اور جو نان فائلر لوگ ہیں ان کو ڈبل ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کوئی سروسز دے رہے ہیں، آپ کو چیزیں سپلائز کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایڈوانس ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو ایڈوانس ٹیکس جو فائلر ہے وہ 10% دے گا اور دوسرے لوگ زیادہ دیں گے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بات بتاؤں، بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن لوگوں نے مختلف ریٹس رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رجسٹرڈ ہے، فائلر ہے، تو اس کو وہ رجسٹرڈ کہتے ہیں، اور جو فائلر نہیں ہے اس کو وہ نان رجسٹرڈ کہتے ہیں۔ رجسٹرڈ کے لیے اور ریٹس ہوتے ہیں اور نان رجسٹرڈ کے لیے اور ریٹس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو بینیفٹ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ کا جو کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم فائلر بنیں گے تو ہمیں جو ہے کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، کوئی ایسے مسائل ہو جائیں گے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک لیگل کمپلائنس ہے اور ہم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ایڈ کرتا جاؤں، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے لاکھوں کے اندر، ملینز کے اندر ٹرانزیکشنز ہیں، تو یہ پرسنٹیج جو ہیں یہ کہاں سے لے کے کہاں پر جا پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی شخص کو پورے پاکستان کے اندر آپ کو ٹیکس کی فیسلٹی اویل کرنی ہے، آپ مجھ سے جتنے بھی دور بیٹھے ہیں، جسٹ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر جو ڈاکومنٹس ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں آپ کو ودن 24 آورز آپ کو فائلر کر دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس سے مطمئن ہوں گے اور لیگل کمپلائنس بھی آپ کی پوری ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔